اسد نے غصے کو دباتے ہوئے آیزہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، آیزہ، آج کے بعد تم کھانا اپنے کمرے میں کھاؤ گی۔ نیچے بیٹھ کر ڈرامے مت کرو، سب کے سامنے تماشا نہیں چاہیے مجھے۔ آیزہ نے فوراً چہرہ بدل کر معصوم بننے کی کوشش کی اور آہستہ سے بولی، لیکن اسد، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں تو بس سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ اسد نے بات کاٹ دی، باتیں چھوڑ دو، مجھے پتا ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ گھر والوں کے سامنے تم معصوم بنتی ہو اور پیچھے کسی نہ کسی کو الجھاتی رہتی ہو۔ بس اب اور نہیں، جو کہا ہے وہی ہوگا۔ آیزہ نے دانت بھینچ کر نظریں جھکا لیں، مگر دل ہی دل میں غصے سے بھر گئی۔ اسے یہ بات سخت لگی کہ اسد نے اس کے سامنے فیصلہ سنا دیا، مگر وہ مجبور ہو کر خاموش رہی۔ ایشال نے کچن میں داخل ہو کر آیزہ کی طرف دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ آیزہ کچھ نہ کچھ نئی چال پلان کر رہی ہے۔ ایشال نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آیزہ، تم کب تک یہ سب کرتی رہو گی؟ ہر بات میں مسئلہ، ہر جگہ فتنہ، کسی کو سکون سے رہنے تو دیا کرو۔ آیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رخ موڑا اور ہنسی دباتے ہوئے بولی، ایشال، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں پورے گھر کی دشمن ہوں۔ میں تو بس اپنی جگہ بنا رہی ہوں، اور اگر تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ایشال نے سخت نظروں سے اسے گھورا، جگہ بنانا اور چیز ہے، لوگوں کے دلوں میں زہر بھرنا اور چیز۔ تم جو کر رہی ہو نا، ایک دن تمہیں خود اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آیزہ نے طنزیہ لہجے میں کندھے اچکائے، اچھا، تو تم مجھے سمجھانے آئی ہو؟ تم فکر نہ کرو، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی، اور ہاں، باقی سب تم اپنے پاس رکھو۔ ایشال نے آہستہ سے سر ہلایا اور گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے آیزہ، لیکن یاد رکھنا، جھوٹ اور چالاکی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ سچ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ آیزہ نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے اسے جاتے دیکھا، جیسے اس کی ہر بات کو چیلنج سمجھ چکی ہو۔ ایشال کے امی ابو کمرے میں بیٹھے بری طرح پریشان تھے۔ امی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ شایان کا رویہ سمجھ سے باہر ہے، وہ ہر بات پر ایشال کو ہی کیوں مورد الزام ٹھہراتا ہے جبکہ ایشال نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ابو نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ شایان ہمیشہ سے ضدی اور اپنی بات منوانے والا رہا ہے، مگر اس کا موجودہ رویہ حد سے بڑھ چکا ہے اور ایشال کے لیے تکلیف دہ بنتا جا رہا ہے۔ امی نے بے چینی سے کہا کہ ایشال کی آنکھوں سے خوشی غائب ہو گئی ہے اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے۔ ابو نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ وہ ایشال کا ساتھ دیں گے اور اگر شایان نے خود کو نہ بدلا تو وہ اس سے ضرور بات کریں گے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو یوں بے سکون نہیں دیکھ سکتے۔ امی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ کاش شایان سمجھ جائے کہ رشتے سختی سے نہیں بلکہ محبت اور عزت سے چلتے ہیں، اور دونوں خاموش ہو گئے، دل میں یہی خوف لیے کہ نہ جانے شایان کب بدل پائے گا۔